الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، تجارت سے متعلق گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ اور تجارت کے فوائد اور اس کی اہمیت کا بیان ہو رہا ہے، جس میں ہمیں کئی چیزیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے بیع تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا اور سود کو حرام کیا. اس کا فرق بتلا دیا گیا تھا. پھر گزشتہ جمعے تاجر کی ایک عظیم صفت بیان کی گئی کہ تاجر کو تجارت کرتے کرتے یہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ متوکل بن جاتا ہے. متوکل، توکل کرنے والا. توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے تمام اس کے اسباب اختیار کریں اور اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. اس کو کہتے ہیں توکل. اور جو آدمی توکل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں متوکل. یہ صفت تاجر کو حاصل ہو جاتی ہے. تجارت ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، جہاد ہے. کیسا جہاد ہے؟ یہ ایسا مجاہدہ ہے کہ خود تو دوسروں کے غصے کو، گالیوں کو، برے بھلے کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تاجر اگر ہے تو برداشت کرے گا اور دوسروں کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تاجر وہ ہے جو دوسروں کے غصے کو برداشت کرے گا، دوسروں کی گالیوں کو برداشت کرے گا اور سننے کے بعد اپنے مزاج میں تغیر نہیں لائے گا، دوسرے کو کچھ نہیں کہے گا. یہ اتنی بڑی صفت تاجر کو حاصل ہو جاتی ہے جس سے اخلاق درست ہو جاتے ہیں. اور اللہ کا ایک منشا یہ بھی ہے کہ ہمارے اخلاق درست ہوں. تجارت تکبر اور غرور کے خاتمے کا بھی ذریعہ ہے کہ تاجر ہر وقت منکسر المزاج رہتا ہے، اس کو بننا پڑتا ہے. پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے انکساری کی. جب انکساری کی عادت ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر اگر غرور ہے تو دفع ہو جاتا ہے، تکبر ہے
تو ختم ہو جاتا ہے۔ تاجر اگر تاجر جس کو تاجر کہہ رہے ہیں، جس کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں اور انہیں آپ کو بتلایا گیا، اگر تاجر ایسا ہے تو غرور بھی نہیں ہوگا، اس کو تکبر بھی نہیں ہوگا، اور اس کے دونوں کے رفع ہونے کی وجہ سے پھر تاجر ہر وہ کام جو حلال ہے لیکن اس کو کرنے میں اسے عار محسوس ہوتا تھا، وہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ تجارت والا تاجر کاروبار میں منہمک رہنے کی وجہ سے غیبت اور دوسرے بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے؟ یہی تو کہہ رہا ہے غیبت نہ کرو۔ اور یہ غیبت نہ کرنا جہاں اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر بہت زمانے کے بعد ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ غیبت نہیں کریں، اور غیبت کرنے کو پھر ہم برا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ غیبت کرنا تو اتنا آسان ہے، اتنا میٹھا گناہ ہے، آدمی زبان پر لاتا ہے زبان نہیں تھکتی، جو سنتا ہے اس کے کان نہیں تھکتے۔ لیکن تاجر ایسا ہے کہ اگر یہ اپنی تجارت میں منہمک ہے تو اس کو غیبت کا اور دوسرے بہت سے گناہوں کا موقع نہیں ملے گا، مگر جھوٹ میں پھر بھی مبتلا ہو سکتا ہے، اس کا امکان تو ہے۔ تو اس لیے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جھوٹ سے بچو، جیسا آج بتلایا جا رہا ہے گزشتہ جمعوں میں بھی بتلایا گیا۔ جھوٹ بہت بری بیماری ہے، بہت بری بیماری۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جب اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں فرماتے تو ہم کیسے؟ اچھا ہم سے کوئی آگے جھوٹ بولتا ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، جب ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم دوسرے سے کیسے جھوٹ بولیں؟ اللہ مجھے آپ کو سب کو آسانیاں نصیب فرمائے۔ تاجر بہت خوش اخلاق ہو جاتا ہے، بہت ملنسار ہو جاتا ہے، لوگوں کے کام آنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ خریداروں کے ساتھ خوش اخلاقی اور نرمی برتنے کی مشق کرتے کرتے اس میں یہ باتیں ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے اب اگلی بات سننے کی ہے نا، اس لیے کہ وہ اگر فرائض اسلام کا بھی پابند ہو جائے، بھئی تجارت کرتے کرتے تو خوش اخلاق ہو گیا نا، ملنسار ہو گیا، دوسروں کے کام آنے والا بن گیا، ان سب چیزوں کے ساتھ اگر وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والا بھی بن جائے، کاروبار کر رہا ہے، نماز کا وقت ہوا نماز پڑھے، کاروبار کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، کتنا سخت کاروبار ہے، روزے بھی رکھ لے، کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے صاحب مال بنایا ہے، حج فرض ہے تو حج بھی کرے، اور وہ تیری چیزیں اللہ کے فرائض ادا کرنے والا بن جائے۔ جب اللہ کے فرائض ادا کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر تو وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان بن گیا۔ مسلمان تو پہلے بھی تھا نا، لیکن جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا مسلمان بن گیا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تاجروں کی۔ کتنی اہم چیز ہے، کیونکہ خود بھی دوسروں سے کام لے سکتا ہے، اس کے اندر یہ فن بھی آ گیا کہ میں دوسرے سے کوئی کام لے لوں تو خود بھی کام آنے والا ثابت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے۔ تو تاجر کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، تاجر کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، سستی نہیں ہوتی اس میں۔ کوئی کام رکھا ہوا ہے، گھر کا ہو کسی اور جگہ کا ہو، کل کر لوں گا پرسوں کر لوں گا، اگر تاجر ہے تو ایسا نہیں ہوگا، کہے گا فوراً کرو، کیونکہ کام کرنے کا عادی ہے۔ اور پیسے سے پیسہ بنانے کا عادی بن جاتا ہے۔ تاجر وہ ہے، پیسہ موجود ہے، روپیہ موجود ہے، اس روپیے سے روپیہ بنائے، اتنا اس کے اندر پھرتی ہو، اس کی نظر حرام خوری، سود، جوئے، لاٹری، ریس، چوری، ڈاکے پر نہیں جاتی، ہمیشہ کاروبار پر رہتی ہے۔ وہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے تجارت کی وجہ سے۔ اگر جھوٹ، خیانت، دھوکہ اور ناجائز معاملے سے بچے گا
تو اس کو وہ خالص حلال روزی میسر آئے گی جو دوسروں کو نہیں آتی، صرف تجارت کی وجہ سے۔ عام بد اتواریاں، آوارگیاں، بدماشیاں، تماش بینی ان کو سوچتی ہے جو خالی خالی رہتا ہے، خالی خالی۔ اور خالی خالی کون رہتا ہے؟ جو تعلیم نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس شعبے میں کام کرتا ہے اس کا دماغ اتنا وسیع ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کسی کو بھی دیکھ لیجئے، یہ سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں ان کا دماغ بڑا محدود ہوتا ہے، بہت محدود۔ کیوں محدود ہوتا ہے؟ تو وہ تو صبح 9 بجے کے بجائے 10 بجے آنے کا خواہش رکھتا ہے، 4 بجے چھٹی کے بجائے 3 بجے جانے کی چھٹی رکھتا ہے۔ تو کتنے گھنٹے کام کیا؟ ان گھنٹوں کو نکال لیجیے، کتنے گھنٹے بچے؟ خالی خالی رہتا ہے۔ جب دماغ خالی خالی رہتا ہے تو سارے کام سوچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ سرکاری محکموں میں جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھتے ہیں کرپشن کرتے ہیں، کیوں؟ دماغ محدود ہے۔ اور جب خالی دماغ ہوتا ہے تو چلتا ہے، ادھر چل جائے، شیطان دوسری طرف لگاتا ہے۔ تاجر کی ایک صفت یہ ہے کہ جب تجارت میں لگتا ہے تو خالی دماغ نہیں رہتا، اور اگر کسی وقت اس کو فرصت ہوتی ہے، خالی دماغ ہوتا ہے تو دوسری طرف لگاتا ہے۔ یہ تاجر کی ایک صفت ہے۔ تاجر ہر وقت کام کی دھن میں لگا رہتا ہے، اس لیے نہ اس کو ان باتوں کی فرصت ہوتی ہے، نہ دل میں یہ خراب امنگیں پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو زیادہ تر زمینداری نے اور ملازمت نے آوارگیوں میں مبتلا کیا ہے۔ اگر سروے کیا جائے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے آپ وہاں کھیل تماشوں اور دماغ کو خراب کرنے والی عادتوں کو زیادہ دیکھیں گے، جہاں لوگ بجائے تجارتی کاروبار کے دوسرے ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کا بہت وقت خالی ہی خالی رہتا ہے یا کافی بچتا ہے۔ اگر یہ لوگ ان خالی اوقات میں کوئی نہ کوئی تجارتی کاروبار شروع کر دیں تو دین اور دنیا دونوں کے فائدے اٹھائیں اور تمام بدیوں سے بچ کر ملک و قوم کو پاک بنا لیں۔ کس طرح ہوگا یہ؟ تجارت میں لگنے سے جب اس کام کا چسکا پڑ جاتا ہے تو دن رات اس میں ایسا منہمک ہوگا کہ دنیا میں ساری برائیوں اور بدیوں سے یکسو ہو جائے گا۔ تجارت کی وجہ سے ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ اگر آپ عزیزوں، دوستوں اور بچوں کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس شعبے میں لگائیے۔ یہ نتیجہ نکلا۔ تجارت میں زبان کا پاس، ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں، اپنی کمپنی کا مال دکھلاتے ہیں، یہ ہے میری کمپنی کا مال، اور جب وہاں سے اپنی کمپنی کا مال دکھلا کر آرڈر ملتا ہے تو جب مال بھیجتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ 19 ہوتا ہے۔ 21 کا تو کوئی تصور ہی نہیں، 19 ہوتا ہے۔ مال دکھلایا 20، بھیجنا 19، معیار کے لحاظ سے زبان کا پاس نہ ہوگا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیں، تجارت میں زبان کا پاس، ہر بات کی ذمہ داری، ہاتھ کا سچا ہونا، معاملے کا پکا ہونا، لین دین میں صحیح اترنا، دن رات اس کی مشق ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی مشق نہیں ہوئی، تجارت تو ہم کر رہے ہیں، زبان کا پاس نہیں ہے، ہاتھ کے سچے نہیں ہیں، لین دین میں صحیح نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیجیے ہم تاجر نہیں ہیں۔ آپ کہیں ہم تو تجارت کر رہے ہیں۔ تجارت کسے کہتے ہیں؟ تجارت میں یہ زبان کا پاس اور یہ لین دین کا پکا ہونا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی ایک آدمی ہم سے ایک چیز خرید کر لے کر گیا اور دوسرے میں جا کر ہماری تعریف کرے۔ میں وہاں گیا تھا، بہت اچھا تھا، سامان بھی اچھا دیا، زبان کا بھی اچھا تھا، معاملے کا بھی اچھا تھا، یہ ہماری تعریف ہماری پیٹھ پیچھے ہو رہی ہے۔ جب پیٹھ پیچھے تعریف ہو رہی ہے تو دوسرے آدمی کا دماغ تیار ہو رہا ہے میں بھی وہاں جاؤں گا۔ اور ایک آدمی چیز خرید کے لے کے گیا، زبان کا پاس ہمارا نہیں تھا، لین دین میں ہم سچے نہیں تھے اور معاملے میں ہم اچھے نہیں تھے،
تو وہ شرما شرمی اگر مال لے گیا اور وہاں جا کر ہماری برائی کر رہا ہے تو ہم تاجر نہیں ہیں، ہم تاجر نہیں ہیں۔ تجارت چلنا اس کو نہیں کہتے، تجارت چلنا وہ ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے ہماری تعریف کرے، اس کو کہتے ہیں تجارت۔ کیونکہ ان باتوں کے بغیر 2 دن بھی کاروبار نہیں چل سکتا۔ پھر ان سب باتوں کی عادت ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ یہ انسانیت کا بڑا آسان نسخہ ہے۔ کون ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر تربیت دینا نہیں چاہتے؟ سب چاہتے ہیں، لیکن دیکھیے کہنے سننے اور ترغیب وغیرہ سے زیادہ کام نہیں چلتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بدیوں کو روک کر اور نیکیوں کے کرنے کا کوئی محرک ہو، کوئی جذبہ اندر پیدا ہو، کوئی تحریک پیدا ہو۔ تو اب وہ بتلاتے ہیں تجارت کا چسکا اس معاملے میں بہترین محرک اور بہترین جذبہ ہے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو ہماری اولاد کی تربیت اچھی ہوگی۔ دیکھیے دنیا میں کتنی ہم دیکھتے ہیں برادریوں میں، بہت ساری برادریوں میں، بہت سی برادریاں ایسی ہیں کہ ان کا بچہ جب کچھ خریدنے اور کچھ بیچنے کے قابل ہوتا ہے تو دوسرے کے پاس بٹھاتے ہیں۔ خود تاجر ہیں بہت بڑے، دوسرے کے پاس بٹھاتے ہیں۔ کیوں بٹھا رہے ہیں؟ اس لیے بٹھا رہے ہیں کہ دوسرے سے سیکھے گا، اپنے گھر میں نہیں سیکھے گا۔ اچھا جب دوسرے کے پاس بٹھائیں گے، اور دیکھیے تجارت اس کا بھی نام ہے کہ جب ہم کام کریں تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھی کالے ہوں گے، مٹی آلود ہوں گے، کپڑے بھی میلے ہوں گے۔ شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، پھر جا کے اللہ اس کو کوئی مقام نصیب فرماتا ہے تو وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، نیچے کام کرتے ہیں لوگ اس کے ماتحت۔ تو اگر ہمارے بچوں میں یا ہمارے اندر اس کو دیکھ کر اچھا نہیں لگتا کہ بھئی ہاتھ پاؤں کالے ہو رہے ہیں، سمجھ میں تاجر نہیں ہے، تاجر نہیں، تاجر وہی ہوگا جس کے ہاتھ پاؤں کالے ہوں گے۔ اور یہ اپنی اولاد کو پھر تربیت دیتے ہیں نا، تربیت یہ بہت ضروری ہے تربیت۔ دیکھیے ہماری ذمہ داریوں میں سے درمیان میں بات آئی، ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ بچے، اتنے بڑے بچے کہ وہ مسجد میں آ کر گندگی نہیں کرتے، انہیں اس کا شعور ہو، تو ان بچوں کو انگلیاں پکڑ کر کبھی کبھی مسجد لے جایا کریں۔ بچہ مکلف نہیں، ابھی 7 سال کا تو ہوا نہیں، بلوغ پہ مکلف ہوگا، 7 سال کو ہو جائے تب کہہ رہے ہیں حضرت اسلام نماز کی عادت ڈالو، اور 10 سال تک 3 سال تک اس کی عادت، 10 سال میں بھی نہ پڑھے تو اس کو مارو، مار کے پڑھواؤ نماز۔ ابھی 7 سال کا بھی نہیں ہے نا، چھوٹا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو عادت ڈلوائیں، اور وہ مکلف نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ نے اس کو اپنے برابر میں کھڑا کر دیا، مسجد میں چھوڑ دیا، آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ بچہ کسی نمازی کے آگے سے چلا جائے، کوئی چیز اٹھائے، قرآن کو کھول کے دیکھے تو برا نہ مت مانے، مکلف نہیں ہے نا، نماز کے آگے سے جا رہا ہے، جانے دیں، مکلف آپ ہیں، میں مکلف ہوں، بلوغت کے بعد مکلف، بلوغت کے بعد سے مکلف ہیں کہ ہم نماز کے آگے سے نہیں جا سکتے۔ بچہ مکلف نہیں ہے، اس کو کرنے دیں اپنے کام، وہ تو صرف دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اچھا بچے کی فطرت ہے نا شرارت آپ کریں گے تو بیوقوف کہلائے جائیں گے، اب بچہ شرارت نہ کرے تو بچہ کوئی نہیں کہے گا اسے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، آپ نے مغل بادشاہ کا نام سنا ہوگا، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ مغل بادشاہوں میں بہت نیک، ان کی نیکی کا اندازہ اس سے لگائیے، ان کا ایک ملازم تھا محمد قلی، اس کا نام تھا۔ جب یہ بادشاہ اس کو آواز دیتے پورا نام لیتے تھے محمد قلی، اور بادشاہ نے ایک دفعہ پکارا قلی، اس نے آ کے نہیں پوچھا بادشاہ سے کیا کام ہے، فوراً لوٹے میں پانی لے کر کے آیا۔
بادشاہ نے وضو کیا، اپنے کام میں لگ گئے۔ کسی نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وضو کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ہمیشہ پورا لیتے تھے اور یہ بادشاہ باوضو رہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے قلی کہا تو میں سمجھ گیا کہ محمد نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتے، میں فوراً پانی لیا تھا۔ تربیت دیکھیں اس کی، ملازم کی کیسی تربیت ہے۔ ان کے خالہ دار بھائی ہیں، ان کا نام ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، جو دہلی کے حضرات ہیں انہیں اور دہلی گئے ہیں۔ دہلی میں ایک پرانا علاقہ ہے، مشہور ہے چتلی قبر کے نام سے، وہاں پر ان کی قبر، ان کی خانقاہ تھی، وہیں ان کی قبر۔ اب جب ان کے خالہ دار بھائی ہیں تو شہزادی کی زندگی تھی، وہ شہزادی کو ہاتھ پیر مار کے کسی اللہ والے کے پاس چلے گئے، بڑے نستعلیق قسم کے، اتنے نستعلیق سامنے دیوار پہ جالا لگا ہوا تو سر میں درد ہو جائے، یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ تو کتنے نازک مزاج ہوں گے۔ ایک دن اپنے مرید سے کہنے لگے بھائی بات یہ بتاؤ تمہارے گھر میں بچہ ہے، تمہارا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ کہنے کہ اتنا بڑا ہے۔ کہنے کہ اچھا جب کبھی آنا تو اس کو لے کر آنا۔ وہ مرید انہوں نے کہا تو میرے شیخ کا تو مزاج ایسا بڑا سمجھا کے دیکھو، دو زانوں بیٹھنا، اوپر نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کوئی بات نہیں کرنا، کوئی شرارت نہیں کرنا۔ وہ آیا باپ کے برابر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا مرید کو مخاطب کر کے تم بچے کو نہیں لائے؟ کہنے کہ حضرت یہ بیٹھا ہوا، کہنے کہ تو تمہارا بھی باپ ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے کہ میں نے بچے کو اس لیے بلایا تھا وہ شرارت کرے گا، میرے کندھے پہ بیٹھے گا، میری پگڑی اتارے گا، میری داڑھی پکڑے گا، میری گود میں بیٹھے گا، کوئی ادھر سے چیز اٹھا کے ادھر رکھ دے گا، تم کو اپنے باپ کو لایا ہو، بچہ تھوڑی نہیں۔ تو بچے کی عادت شرارت کی ہوتی ہے، اس کو ایسے کام سے جو خلاف شریعت نہ ہو اس سے منع نہ کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے تربیت کی۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں ان کو تجارت کی تربیت ہے، اور تجارت کی تربیت جب ہوگی تو متوکل بھی بنے گا، وہ پارسا بھی بنے گا، اس کے اندر غرور بھی نہیں ہوگا، اور وہ متکبر اور فرعون بھی نہیں ہوگا۔ ساری خوبیاں اچھے انسان کی اس کے اندر آ جائیں گی، جس کو بتلایا گیا حدیث میں کہ اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے بھی کام آئے۔ انسان کی بات ہوئی ہے، مسلمان کی نہیں کہ ہم یہ کہیں گے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے کام آئے، یہ نہیں فرمایا انہوں نے۔ فرمایا اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے بھی کام آئے، جس کے کام آ رہا ہے چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ یہ مطلب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری تجارتوں میں خوب برکتیں عطا فرمائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیں۔